مجھے یہاں پہ آپ کی ہی بات یاد آئی. پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ پہلے میرا بڑا شوق تھا یورپ کا نا پورا ٹور کرنا ہے اور فلانی جگہ جانا ہے فلانی جگہ. اس کے بعد جب اللہ نے ماشاءاللہ بہت دیا آپ کو تو صرف عمرہ اور دبئی آپ جاتے تھے, وہاں پہ جو وہ ہوتی تھی ایگزیبیشنس, بس دم گھٹتا تھا. لیکن سکون جو ہے وہ عمرہ جب کیا ہے اور بار بار کیا ہے, ری فیولنگ کے لیے نا. میں دبئی 2-3 بار, ہاں کوئی 3-4 بار ایگزیبیشنس پہ گیا ہوں. تیسرے دن دم گھٹتا تھا. عجیب فیلنگ ہوتی, دل کا بھاگ جاؤں میں یہاں سے, ڈپریشن ہوتا تھا. تو پھر میں نے کاروبار کے اندر جب الحمدللہ جب بھی ٹائم ملتا تھا تو میں نا کوئی ایک ویکینڈ رکھتا تھا ہر 2 سے 3 مہینے بعد, ایک ویکینڈ. صحیح. کہ جمعرات کو جانا ہے, منڈے کی واپسی. اس میں مطلب یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا تھا, رات کو وہاں دعائیں مانگیں, حرم میں بیٹھے ٹائم گزارا. وہ آپ کہہ رہے ہیں اسپرچل ری فیولنگ بندے کی ہو جاتی ہے, بہت ریلیکس. مجھے میرے اندر کوئی خواہش نہیں یورپ جانے کی, مجھے کوئی خواہش نہیں امریکہ جانے کی. میری ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائی جائے, بس میری یہ بڑی خواہش ہے. اور جتنا مجھے سکون دین فالو کرنے میں ملا ہے, میں اگر کاروبار بھی کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں دین کے اصولوں پر رہ کے شریعت جو مجھے کاروبار کا طریقہ سکھاتی ہے اس کے اوپر کروں, تو اسی میں برکت ہے. اگر میری ترقی کا اللہ کا بڑا احسان ہے, اگر کوئی ترقی کا میرا راز پوچھے, میں یہی کہوں گا کہ یار جو میری ٹوٹی پھوٹے اعمال ہے نا, جتنا میں بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ رہ کے کاروبار کروں, اسی میں فلاح ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شریعت کو پکڑو اور شریعت آپ کو ناکام کر دے. شریعت کے اصولوں پہ چل کے کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. تو وہ اس کا مطلب ہے آج کل ہماری ایمان میں کوئی فلا ہے یا ایمان میں کمزوری ہے جو ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں. لیکن یہ ساری باتیں دیکھیں, پتہ ہے نا, پھر یہ یونیورسٹی کے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, نوجوان طبقے کو سب پتہ, آج تو ایج آف انفارمیشن ہے, پریکٹس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مومن کیوں نہیں مومن ہم بن رہے, اس پہ کیا آپ کا بھی ہے؟ کیا کوئی چڑ کھاتے ہیں, ریلیجس طبقے سے چڑ کھاتے ہیں, کیا وجہ؟ وہ آپ کے پروگرام میں سارے دین بھائی کہتے ہیں کہ یقین کی کمی ہے. صحیح. موٹیویشن تو ہے ہمارے پاس, یقین کی کمی ہے نا. یقین نہیں ہے جنت میں جانا ہے, یقین نہیں ہے موت پہ, یقین نہیں آ رہا ہمیں, بس ہمارے یقین میں کمی ہے. تو کیا اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سلوشن ہے تربیت کریں. آپ جیسے جو نوجوان میدان میں آئے ہوئے ہیں, سکھا رہے ہیں لوگوں کو, ان کی سلیوشنز دے رہے ہیں, دین سے نکال کے, اسلام سے سلیوشن نکال کے دے رہے ہیں ان کو ڈپریشن کا سلیوشن آپ جو ہے وہ کتاب اللہ سے دیتے ہیں, حدیثوں سے دیتے ہیں. آپ ان کی انگزائٹی کا, ان کے ڈپریشن کا, جب ان کو سلیوشنز قرآن سے اور حدیثوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے, ان کا یقین پختہ ہو جائے گا. ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور جو بڑا ایک فاسٹ گروئنگ ایک میں سمجھوں گا ایک مذہب تو نہیں کہہ سکتے, ایک جو ایک ایتھیزم جو ایک گرو کر رہا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر, وہ ایک ملحد بڑا زیادہ ہمارے جو ہے نا لوگ بچے بن رہے ہیں. اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ گھر سے بھی تربیت نہیں مل رہی دین کی, اور باہر سے نہیں مل رہی. ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے پراپر, ہمارے یہاں پہ ادارے نہیں ہیں پراپر. یہاں پہ بچوں کے پاس, آج کل کے بچے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں یونیورسٹیز کالج کے, وہ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کون سے مدرسے ہیں تمہارے, وہ فرقہ پرستی سکھاتے ہیں, فرقہ واریت سکھاتے ہیں آپ کو دین نہیں سکھاتے. تو ایک جو کنسیپٹ بنا دیا گیا لبرلز نے, ٹھیک ہے, وہ بڑا خطرناک کنسیپٹ ہے, اور اس کنسیپٹ کو ہم سب نے مل کے اس سے فائٹ کرنا ہے. ایک بڑی باریک لائن ہے, 2 اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ایک ہے ایکسٹریم لبرل, ایک ہے ایکسٹریم کنزرویٹو کہہ لیں, یا جو دیندار طبقہ ہے. یہ 2 ایکسٹریم اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر ہم نے دنیا کو کام کیا, دنیا کو معاملہ کیا, تو ہم جو ہے نا وہ دین کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے. جو دنیا دار بندہ ہے وہ کہتا ہے ادھر جا کے جو ہے تو دنیا برباد ہو جائے گی. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا حیران کن ہے, یہ بڑا ایک انوائنگ اور ایک بڑا ایک ڈپریسو کنسیپٹ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کنسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی زیادہ کاوشیں ہیں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے اندر ہم ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گے. ہم مثال یہی قائم کر رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر میں کر سکتا ہوں, یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں ہم اس طرف, ماشاءاللہ جو بیک گراؤنڈز ہیں, ضیاء بھائی کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں آپ, باقیوں کا. آپ کے کچھ ایگزسٹینشیل سوال تھے ہر بندے کے نا, مطلب ایک ایسا مڈ لائف کرائسس کہہ لیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں اس چیز سے, کچھ آپ کے کنفیوژنز, ایگزسٹینشیل کرائسس یا کچھ ایسے
مطلب ٹف قسم کے سوالات تھے جن کا آپ سمجھتے تھے کہ یار مجھے آنسر چاہیے؟ دین کے حوالے سے بات کروں، اوور آل میں لائف کو دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ان کے سوالات، اور آئی واز ون آف دیم، اور لیکن الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ایک دینی گھرانے کے اندر تربیت پائی تھی تو کنسیپٹ صحیح ہونے کے اندر اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، لیکن ایک کنفیوز کرتے تھے اگلے کے سوالات کیونکہ علم نہیں تھا. ہمارے یونیورسٹیز کے اندر لڑکے اس کرتے تھے کہ اللہ از سو وائز، ہی از دا سمبل آف وزڈم، سو وائی ڈز ہی نیڈ آور پریئرس. نماز نہ پڑھنے کی 10,000 دلائل ہیں ان کے پاس. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ اپنے فحش کو جسٹیفائی جو ہے وہ 10,000 ریزن سے جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. انہوں نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی بھی اسی تھیوری پہ ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ بندر سے انسان بنے ہیں اور یہ سارا جو ہے نا وہ ون ڈے ول ڈائی اور ختم، دیٹ ول کھا لے پی لے جی لے پارٹی کر، بس. وہ ان کے لیے ایک وہ ان کے پاس ریزننگ ہے کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. تو ماں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کانسیپٹ بہت خطرناک ہے. اور اچھا مزے کی بات کہ سورہ کہف میں دوسری سٹوری اس پہ اصحاب کہف کے بعد وہ جو تھا جس کے پاس بہت کچھ تھا، اس کی تھنکنگ ہی یہ تھی کہ یار کیا آخرت کی باتیں کر رہے ہو، اگر آئی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک آخرت پہ نا یقین ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا، اور ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں، تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی، اور جاتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے. دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا، ہر ناانصافی کا، ہر برائی کا جاتے ساتھ حساب ہے. اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ، اپنے ان رویوں کے ساتھ، اپنے ان اخلاق کے ساتھ. آپ گزار لیں گے 6/3 کی قبر کے اندر پوری زندگی. صحیح بات. آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے، تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ کی ربس دوسری سائڈ کی ربس کے اوپر آ جانی ہے. آپ کو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تھوڑی ریسرچ کریں. آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ مولویوں نے برباد کر دیا ہمارا معاشرہ، مولویوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. کیا دین سکھانے کی ذمہ داری مولوی کی تھی؟ صحیح بات. تم MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو، تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو، پروفیسر تمہیں کوئی بات کرتا ہے تم فوراً کتاب کا حوالہ نکالتے ہو، سر یو آر رانگ ایٹ دس پوائنٹ. اس طرح نہیں لکھا ہوا کتاب کے اندر. سبیل بھائی 24 گھنٹے آپ مطالعہ کرتے ہیں نا. ہم نے MBBS کیا ہے، کیا ہم اپنے پروفیسرز کے محتاج تھے؟